السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالی، اللہ کم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کی شخصیت اور اسوہ ہمارے لیے قابل حجت بھی ہے، واجب تعمیل بھی ہے. ذی وقار سامعین، قرآن حکیم کی یہ آیہ مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی، اس کی روشنی میں ہماری آج کی گفتگو ہوگی دنیا میں سب سے بہترین لوگ، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم، جن کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ انبیاء کرام کی ذات اور ذوات رسل، اولو العزم پیغمبر، اور اللہ کے بعد
سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو اس طرح کی عزتیں عطا فرمائی وہ اپنی مرضی سے نہیں تھے بلکہ اللہ کی مرضی سے تھے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام کو سب سے بہترین بنایا، یہ اپنی مرضی سے نہیں تھے، اپنے کسبوں یا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے وہبی طور پر انہیں منتخب فرمایا۔ بہترین خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، روئے زمین کے بہترین لوگ، اور اللہ رب العزت نے ان سب انبیاء کرام کی ذوات کو معصوم بنایا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ان کی ساری حیاتی کی رب العزت نے قسم کھائی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات، وہ برکتوں والی ہستی، یہ ہمارا ہی نہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ سب سے بہترین آپ کے نزدیک کون ہے تو وہ یقیناً کہیں گے ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، کہ جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا رہنما اور اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کوئی حق پرست ہے یا کوئی باطل پرست ہے، وہ جس کے پیچھے چلتا ہے اسے روئے زمین کا سب سے بہترین انسان سمجھتا ہے۔ یہ تفصیلی بحث میں اس میں نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھو کہ کون لوگ سب سے بہترین ہیں، اس کے بعد جن کو آپ پوچھتے اور مانتے ہیں تو جواب آئے گا وہ لوگ اس کے بعد بہترین تھے جو ان کے قریب ترین تھے۔ اور حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ان کے حواری ان کے بعد سب سے بہترین تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ان کے قریب ترین لوگ ان کے بعد سب سے بہترین تھے۔ اور حضرات
اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے، قرآن پاک کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کہ لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لانا جو ہدایت یافتہ لوگ، وہ لوگ جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر میرا طریقہ اور اس کے بعد وہ لوگ جو خلفاء راشدین، اور حضرات یہ سارے عزتوں والے ہیں، توقیر والے ہیں، احترام والے ہیں، مگر ان سب کا سپہ سالار اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو قرار دیا تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، یا اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا، اللہ نے اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے پاس ایک عورت سوال کرنے والی آئی، پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالوں کے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر جب سوالات کا سلسلہ تکمیل تک پہنچا، اس عورت نے آقا علیہ السلام سے پھر آنے کے بارے میں دریافت کیا، آقا جی میں پھر آؤں گی۔ آقا علیہ السلام نے آنے کے بارے میں اذن عطا فرمایا۔ اس عورت کے الفاظ تھے فَإِن لَّمْ أَجِدْكَ، اللہ کے نبی جی میں آؤں، اللہ کے نبی جی میں آؤں، فَإِن لَّمْ أَجِدْكَ، میں آپ کو نہیں پاتی، آپ موجود نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأْتِ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اگر میں موجود نہیں تو ابو بکر سے سوال کر لینا، ان سے بات کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے یہ اپنی مرضی سے نمبر عطا نہیں فرمایا، یہ عزت اور وقار منزل من اللہ ہے۔ اور قرآن پاک نے یوں نقشہ کھینچا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ تشریف لائی۔ تذکرہ کس کا؟ خاتم الانبیاء کا، امام المعصومین کا، امام الصلحاء والصالحین کا، آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے اللہ کے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ ایمان لائی، اور ساتھ ہی قرآن پاک نے کہا وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرمائیں روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا نہیں جس نے مجھ پہ کوئی نیکی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، اس کے احسانوں کا میں نے دنیا میں بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اس کے بدلہ جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ سارے کے سارے مرید، کوئی مراد اگر محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذات ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قرآن پاک نے یہ واحد ہستی ہیں جن کا جب تذکرہ کیا صحابی رسول کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک قرآن میں صحابی رسول کہہ کر کے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن پاک نے وہ نقشہ کھینچا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار کے اندر دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ایک صدیق، ایک نبی علیہ السلام کی ذات، اور تیسری جس پر صدیق کو نبی کا توکل تھا، ایمان تھا، یقین تھا، نبی کی مبارک زبان سے نکلا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک اشکال، ایک شبہ، ایک بات کی جاتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ صدیق گھبرا گئے تھے، صدیق پریشان ہو گئے تھے، تب ہی نبی نے کہا تھا لا تحزن۔ خوف اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے لا تخف کا لفظ نہیں کہا، قرآن پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا لا تخا، ان کی بہن لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ماں کے حوالے سے وہ بات آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات کے خوف کے اندر مبتلا نہ رہو، یہ نہیں کہا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں الفاظ رب العزت کے ہیں، کلام اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے روئے زمین میں کوئی سچی کتاب نہیں۔ اگر خوف کا الفاظ ہوتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، یہاں لفظ ہے لا تحزن، آپ نبی کے بارے میں غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرات، وہ کیسے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے جس نے کندھوں پہ اٹھا کر کے نبی کے ساتھ سفر کیا ہو، جہاں آج بھی تنہا چڑھنا ممکن نہیں، بڑا مشکل، غار ثور تک جانا، نبی کے پاؤں زخمی ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اور وہ ہستی جس کا بوجھ قرآن نے اتنا نقشہ کھینچا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، پہاڑ عاجز آ گئے، اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں، قرآن کو سن کر بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا، قرآن ان پہ نازل کیا جائے، دل پہ اتارا جائے، یہ عام انسانوں کی مثال، اور کہا سخت دلوں کے مالک لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، قرآن کی ہیبت کی
کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. فرشتوں کی ذات بڑی عزت والی، اللہ کے حکموں کو ماننے والے. قرآن پاک نے نقشہ کھینچا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے بڑے مضبوط اعصاب کے مالک، اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کر کے دکھا دیتے ہیں. فرشتے بھی انکاری، پہاڑ بھی انکاری، آسمان بھی انکاری، زمین کی ایک ایک چپے کی جگہ انکاری. مگر قرآن پاک اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے مضبوط قلب اطہر پر نازل کیا. اور قرآن پاک کا یہ فیصلہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اور قرآن کا یہ فیصلہ، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. جب ہر ایک نے اٹھانے سے انکار کر دیا تو اللہ کے قرآن سے فیصلہ آ گیا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. جبریل امین اللہ کا کلام لائے آپ کے قلب اطہر پر، اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا. اتنی عظیم کتاب، اتنی وزن والی کتاب جس قلب اطہر پہ اللہ نے نازل کی، وہ قلب اطہر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس مثال کو ایک اور انداز میں لے لیں. احد پہاڑ، جب آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کے رعب جلال کی وجہ سے 7 میل لمبا احد پہاڑ زمین کے اندر دھسا ہوا. احد پہاڑ، جب آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. نبی کے شکل کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے احد پہاڑ نے لرزنا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسبت یا احد فعلیک نبی و صدیق و شہیدان. احد پہاڑ رک جا، سمجھ لے، جان لے، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہوا، ایک صدیق کھڑا ہوا، وہ شہیدان، اور 2 شہید کھڑے ہوئے. کون کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. ایک اور نقشہ کھینچوں، وہ براق، جو براق جمع ہے برق کی، برق کہتے ہیں بجلی کو. آج کے سائنسدانوں نے لکھا، بجلی جو صرف ایک ہے، اس کی رفتار 1,87,000 میل کی حوالے سے، فی سیکنڈ کے حوالے سے بجلی کی رفتار ہے. جو برق ہے ایک ہے، جو براق جمع ہے بجلیوں کی، اس کی رفتار کے کیا کہنے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب معراج کی رات میں نے سفر کرنا شروع کر دیا، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں تک براق کا قدم جاتا تھا. پھر غور کرو، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ ہم جیسی نگاہ نہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میں وہ ہوں جس کے رعب کو دشمن کے دلوں میں میرا اللہ 1 مہینوں کی مسافت پہ ڈال دیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام جب براق پہ آئے سواری کے لیے، وہ براق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کے لیے، معراج کے لیے تیار کروایا گیا، جب آقا علیہ السلام براق کے پاس گئے، براق کے پسینے چھوٹ گئے، براق گھبرا گیا. جبریل امین نے کہا، اللہ نے تجھے جس ہستی کے لیے تیار کروایا ہے وہ ہستی آئی ہے
گھبرانا، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے تجھے تیار کروایا گیا، نہ ایسا سوار آج تک تجھ پہ کوئی بیٹھا نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے براق پر سفر کیا، براق کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ غور کرنا، وہ سینہ اتنی منزلوں والا، اتنی تقدیس کا والا، اللہ کی طرف سے قرآن پاک کا حامل سینہ، اس ہستی کو اگر رب کی توفیق نہ ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ نہ اٹھا سکتے۔ رب نے جس طرح براق کی تیاری کروائی تھی، اس طرح مضبوط اعصاب کا مالک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اور ایسا دلیر ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں بتاؤ تو صحیح، دنیا میں دلیر ترین انسان نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑے بڑے دلیر ہیں۔ ایک نے کہا اس کی دلیری کے کیا کہنے، جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا تھا۔ وقال رجل مؤمن، سورہ مومن 24واں پارہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا ایک شخص ایمان والا تھا اور اس کا نام مومن تھا۔ اللہ کو اس کا کردار نام اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کا نام لے کر اس کا تذکرہ اپنے پاک قرآن میں فرما دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ایمان چھپایا ہوا تھا، خاموش بیٹھا ہوا ایمان والا، وہ اللہ والا فرعون کے دربار میں بیٹھا ہوا۔ فرعون کی زبان سے نکلا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ فرعون نے کہا چھوڑ دو مجھے، میں دیکھتا ہوں، جاؤ موسیٰ کو بلاؤ، میرے سامنے لاؤ، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ولیدع ربہ، میں دیکھوں گا وہ اپنے رب کو بلاتا ہے، اس کا رب اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، نبی طاقت والا تھا، نبی ہمت والا تھا، نبی بصیرت والا تھا، نبی بصارت والا تھا، رب کی عطا کی ہوئی طاقت والا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، اللہ نے فرعون کے دربار سے ایک ایمان والے کو اٹھوایا، اٹھا، کہا کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کہا وہ ہمیں چھوڑ کر اس کو معبود الہ سمجھتا ہے۔ کیا کہا؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ ہم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنے رب کو کیسے بلاتا ہے، اللہ اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ وہ دربار سے اٹھا، اٹھ کر کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہا موسیٰ کو تو بعد میں نپٹیں گے، پکڑا، مارا، لہو لہان کر دیا۔ وہ رب کی ربوبیت کے تذکرے کرتا جا رہا ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ زمین پر گرتا ہوا اپنے رب کو پکار رہا تھا، وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت کے نظارے پہلے کروا دیتا ہے۔ حضرات، ایک وہ تھا، اس کے تذکرے کے بڑا دلیر تھا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی دلیری کے بڑے تذکرے، بڑے کہنے، مگر جس طرح کی دلیری اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، روئے زمین پر رب نے اس جیسا دلیر کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے مار رہے، مارتے جا رہے، زخموں سے چور، لہو لہان ہو گئے، بے شمار لوگ مار رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے، پھر بے ہوش ہوئے۔ جیسے ہی ہوش آیا،
ایک بات پوچھی، یہ نہیں کہا کہ میں زندہ بچ گیا، کہا بتاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ کفار اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام کو مارنے لگے، ظلم کی انتہا کرتی مارتے جا رہے ہیں۔ کسی نے جھا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تیرے ساتھی کو جس کا تو نے کلمہ پڑھا، تیرے نبی کو مکے کے کفار مل کر مار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے کفار کے درمیان گھس جاتے ہیں اور گھستے ہوئے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زبان سے اللہ الفاظ کو نکلواتا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اور حضرات، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات ساری کی ساری عزتوں والی، یہ بھی عزت والی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما، صحن خانہ کے اندر لیتی ہوئی آسمان کی طرف دھیان پڑا، آسمان کے بے شمار ستاروں کو دیکھا، گنتی میں آنے کی بات نہیں، دیکھتی جا رہی لا تعداد ستارے۔ ایک دم سوال کیا آقا علیہ السلام سے، میرے سر کے تاج یہ تو بتائیں، جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں، کون ایسا خوش نصیب ہوگا دنیا میں جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا نہیں ممکن نہیں، اس کی نیکیاں اسی طرح بے گنتی ہوں، لا تعداد ہوں، کون ہے وہ دنیا میں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی، جس طرح ستاروں کو گننا ممکن نہیں، اس طرح اس کی نیکیاں لا تعداد، بے حد، بے شمار، بے کنار۔ اماں جی خاموش ہوئی۔ اماں جی کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ تھا جیسے ہی میں کہوں گی مجھے جواب آئے گا فابوک، آپ کے بابا ہیں۔ کہتی ہیں میں خاموش ہوئی، مگر میں نے فوری طور پر کہا این حسنات ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی میں تو سوچ رہی تھی اس موقع پر آپ میرے بابا کی نیکیوں کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے نبی جی یہ بتائیں میرے بابا کی نیکیاں کہاں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ نبی بکر۔ اور کیا کہا حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، اللہ ان پہ جنت کی رحمتوں کا نزول مزید فرما۔ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ جی تذکرہ کرتے ہو صدیق کی نیکیوں کا اور پیمانہ بناتی ہو فاروق کی نیکیوں کو۔ ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ نبی بکر، کا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق نے جو میرے ساتھ نیکی غار کی اس رات کی نیکیوں کا ساری زندگی مل کر بھی فاروق کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا غور تو کرو، تذکرہ ہے اس کا جس نے کندھوں پہ اٹھایا، غار تک کا سفر کروایا، او نبوت اس کے دونوں ہاتھ جب آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تشریف فرما ہو، نبوت کے دونوں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ دونوں کے دونوں ہاتھ نبوت والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہیں۔ صدیق سفر فرما رہے، سواری بھی کیسی، سوار بھی کیسا، چڑھتے جا رہے، اور دونوں ہاتھ برکتوں والے تو دور کی بات، یہ تنہا انگلی وہ مدینہ جیسی دھرتی پر کھڑا ہو کر کے قرآن کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قرآن کا فیصلہ لا اقسم بہذا البلد، وہ انگلی تنہا
زمین پہ کھڑے ہو کر کے چاند کی طرف اشارہ کر دے، اس کی اٹھی کی لاج رکھ کر انگلی کا اللہ چاند کو آسمانوں سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ وہ پیالے کے اندر انگلیاں ڈال کر کے اصحاب پیغمبر لا تعداد بے شمار، پانی کی قلت ہو گئی، آقا جی پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، چند قطرات ایک پیالے کے اندر لائے گئے، آقا علیہ السلام نے ان پیالے کے اندر انگلیوں کو ڈالا، ساتھیوں کو کہا برتنوں کے منہوں کو کھول دو۔ ساتھیوں کا یقین دیکھو، ایمان دیکھو، ایک نے بھی شک نہیں کیا کہ آسمان پہ بارش کے اثرات تو نظر نہیں آ رہے، برتن کیسے بھر جائیں گے؟ آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کیا کہا آقا علیہ السلام نے؟ برتنوں کے منہ کھول دو، پیالے کے اندر چند قطرات پانی کے، آقا علیہ السلام نے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا، جب پیالے سے ہاتھ باہر نکالا، اللہ نے پانچوں انگلیوں سے 5 چشموں کو، 5 نہروں کو جاری فرما دیا۔ اور ایک نے کہا تھا نا پنجابی کے شاعر نے کہ وجہ آسا تعجب کس گلدا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے پتھر پر مارا تھا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں عصا لگا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہاں پیالے سے آقا علیہ السلام نے انگلیوں کو باہر نکالا، وجہ آسا تعجب کس گلدا، پتھرا تو پانی نت چلدا، پنجا انگلیاں چو نکلیاں 5 ناراں، اے انگلیاں نے میرے پیر دیا۔ کسی شاعر کے الفاظ، حضرات انگلیوں کا تسلسل، اور جس کے سر پر نبوت کے دونوں ہاتھ ہوں اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے تمہاری زبان کٹ کیوں نہ گئی؟ تم مر جاتے، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا، ان کے بارے میں برا مت کہنا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھتے ہو میرے صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے کہہ دیا کرو اللہ تجھ پر لعنتیں بے شمار فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے اولئک ہم الراشدون، وہ لوگ کامیاب، وہ ہدایت یافتہ، اولئک ہم المہتدون، وہ ہدایتوں کے مجموعے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ عام انسان اٹھے گلی کے کیڑوں سے، کتوں سے، خنزیروں سے بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور بھی نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنگل میں چلا گیا، جنگل کے جانور شیر میری طرف بڑھنے لگا، میری زبان سے اور تو کچھ نہ نکلا، میں نے اپنے اللہ کی مدد پکارتے ہوئے کہا جنگل کے بادشاہ دیکھ، تجھے نہیں پتا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر جھک کر بیٹھ گیا، کہا پھر شیر میرا آگے آگے محافظ بن کر کے، چوکیدار بن کے میرے ساتھ جا رہا تھا، کہا جیسے ہی جنگل میں نے کراس کیا شیر کی آنکھوں سے آنسو تھے، جو نبی کا نام کسی جانور کے سامنے لے جانور عزت کرے، تم حیوانوں سے بڑھ کر، خنزیر سے بڑھ کر اللہ تم پہ بے شمار لعنتوں کا تمہیں آشکار کر دے، جو بھانگتے ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، اور خاص کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر، جس ہستی نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے اللہ کی راہ میں دی، جس شخصیت کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کرتے ہیں، کہا مسجد نبوی کی وسعت کا معاملہ ہے، سب
سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے کے سارے، فلاں کا دروازہ، چچا کا دروازہ، فلاں کا دروازہ، وہ بھی بند، وہ بھی بند۔ کہا ایک تنہا ابوبکر صدیق ہے جس کا مسجد نبوی میں آنے والا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرات غور کرنا، زمین پہ یہ دروازہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے؟ کوئی روزے رکھنے والا باب الریان سے جائے گا، بڑا عظیم مجاہد جہاد کے دروازے سے جائے گا، بر والا، تقوی والا، مختلف کیٹاگریز والے اپنے اپنے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ کہا کون ہے ایسا اگر وہ چاہے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے؟ کہا جانا تو دور کی بات ہے ابوبکر صدیق، وہ تم ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر بلائیں گے، ہمارے اندر سے داخل ہو جا۔ ہماری عزت کی بات ہے، ہماری تکریم کی بات ہے۔ اور حضرات مسجد نبوی آقا علیہ السلام تشریف لائے، حسن و جمال تو پہلے ہی بڑھا تھا، ایک ہاتھ سے ابوبکر کو پکڑا ہوا، ایک ہاتھ سے عمر کو پکڑا ہوا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں حسن و جمال تو پہلے ہی بڑا تھا، آج ان باڈی گارڈوں کی وجہ سے اللہ نے حسن و جمال میں اور اضافہ فرما دیا۔ آقا جی آپ بڑے پیارے لگ رہے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو پکڑے پکڑے ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ جس طرح آج میں ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں، اسی طرح قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا فرمایا، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر و عمر ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گئے، اور ندفن فیہا، ایک ہی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ اور کیا فرمایا، فرمایا اسی طرح ہم دفن کیے جائیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرات غور کر لیجئے، آقا علیہ السلام کی معیت میں، ہمراہی میں، آج بھی ابو بکر عمر ہمراہی میں ہیں، اور وہ ٹکڑا جو جنت کا ٹکڑا زمین پر ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے، اللہ نے زمین پر اسے جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ جاتے ہو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، دوڑتے ہوئے لپکتے ہو اس ٹکڑے کی طرف، 2 نفل پڑھ لیں، روئے زمین پر جو شخص اس مقام پر جا کر 2 نفل ادا کرے گا، دعا کرے نہ کرے، جنت کے اس ٹکڑے کو خرید کر کے اللہ کی مسجد میں، جنت کے ٹکڑے میں جس شخص کے پیسہ خرچ ہوا تھا، اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی جاؤ، جب قبروں پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہو، آج بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف ہے، اور پیر مبارک جنت البقیع کی طرف ہیں۔ جس کا سر بھی جنت کی طرف، پیر بھی جنت کی طرف، جو سر سے پاؤں تک جنتی ہو، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اللہ اس پہ لعنتیں پھٹکار بے شمار فرمائے گا۔ ہاں ہمارا ایک کام ہے، صحابہ کی عظمت کے ترانے گائیں، ان کی صداقت کی، ان کی شہادت کی داستانوں کو دنیا تک پہنچائیں۔ اپنی بات کی تکمیل سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک میرا اور آپ کا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہوگا کہ ہم لوگ یہ کہیں ہماری جان جاتی ہے تو جائے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، صحابہ کرام پہ جو بھی بھونکے گا، اس کے خلاف جو بکواس کرے گا، اس کے خلاف سینہ تان کر کے گولیوں کی بوچھاڑ ہو، تب بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، دنیا والوں کو بتا دیں گے اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجائیں گے، عثمان کی سخاوت کے چرچے کریں گے، علی کی جرت کی دہائی دیں گے، معاویہ کی سیاست کا
پھریرا لہرائیں گے اور ایک دعا کے ساتھ اس میں آپ سب مل کر کے آمین کہیں. دعا میں کرتا ہوں, آمین آپ کہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر. سب کہیے آمین بلند آواز سے. اس کا مطلب اللہ کرے ایسا ہی ہو. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر, رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر, علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. اسی پہ حجت تمام, انہی الفاظ پہ اختتام. صحابہ اکرام کی عظمت کو سلام مال عز والاحترام. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.